حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر اور سامری جادوگر کا گوسالہ بنانا۔ چنانچہ حضرت ہارون نے قوم کو بہترا سمجھایا کہ اور سامری کے شر سے دور رہیں، اور حضرت موسیٰ اور قوم کے لوگوں کی واپسی کا انتظار کرنے کے لیے کہا۔ تب سامری نے کہا، وہ تمام لوگ جو دور پر گئے تھے سب مر گئے ہیں، اور اگر تم صداقت چاہتے ہو تو میں اس کے خدا کو تمہیں دکھاؤں، اس سے حال معلوم کر لینا۔ تب قوم کے لوگوں نے بھی کہا، سامری کی آزمائش میں کیا ذائقہ ہے، پس اگر وہ جھوٹا ہوا تو ہرگز خدا نہ دکھا سکے گا۔ تب سامری نے مٹی سے ایک قالب بنایا مثل گائے کے بچھڑے کے، اور خوب آگ جلائی اس کے گرد تاکہ وہ تپ کر پک جائے۔ پھر قوم کے لوگوں سے کہا، تمہارے پاس جس قدر سونا چاندی تانبا روپیہ وغیرہ سب موجود ہے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سب نے تمام زیورات اس کے حوالے کر دیے۔ تب اس نے ان تمام زیورات کو آگ میں پتیلے کے قالب میں پھینکا، وہ پگھل کر پانی کی صورت میں ہو کر اس بچھڑے کے قالب میں بیٹھ گئے۔ سامری نے اس قالب کو آگ میں سے نکال کر ایک بچھڑے سونے کا خوبصورت اس کے اندر سے نکال کر پاک صاف کر کے رکھ دیا۔ اسی کا نام گوسالہ سامری ہے، اور اس کو سامری کی قوم پوجتی ہے۔ یعنی سامری نے گوسالہ بنا کر نکالا، پھر جب گھاس کھلائی تو اس میں اللہ نے جان ڈال دی۔ اس کے دڑ سے گائے کی آواز نکلی، اور قوم والوں سے کہنے لگا، یہ ہے تمہارا رب اور یہی موسیٰ کا رب ہے۔ لیکن موسیٰ بھول کر کسی اور جگہ یعنی طور پر چلے گئے ہیں، جہاں وہ سب مر چکے ہیں۔ بس اب تم سب اس سے سجدہ کرو، اور یہی اصل رب ہے۔ چنانچہ قوم والوں نے جب بچھڑے کی آواز سنی تب سامری کی باتوں پر یقین لائے اور اسے سچا جانا۔ تب سب سجدے میں گرے اور بچھڑے کو پوجنے لگے۔ تب چند لوگ قوم کے 12 قبیلوں میں سے ایمان ان کے مضبوط تھے، انہیں سمجھاتے پر وہ قوم نہ مانی اور کفر و شرک میں اترتے آئے۔ تب وہ لوگ ان سے الگ ہوئے اور کوکاف میں جا کر ایک مسجد بنا کر رہنے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ معرج النبوت میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ایک مقام دیکھا کہ ایک شعلہ نور کا زمین سے عرش تک بلند ہو رہا ہے۔ تب آپ نے حضرت جبرائیل سے اس بارے میں پوچھا کہ یہ نور کس کا ہے؟ تب حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل جب گوسالہ پوجتے تھے تو ان میں سے ایک جماعت نکل کر کوکاف میں اللہ کی عبادت کر رہی تھی، یہ انہی کا نور ہے۔ القصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات اور وہ 70 آدمی لے کر طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم گوسالہ بنا کر پوجتی ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خفا ہوئے اور کہا، یہ کیا برائی اور ظلم شروع کر دیا ہے تم نے میرے بعد، اور کیوں اتنی جلدی کی اور انتظار نہ کیا اپنے رب کے حکم کا؟ تب جناب موسیٰ نے تختیاں ڈال دیں اور غصے سے اپنے بھائی حضرت ہارون کے بال پکڑ لیے اور کھینچنا گھسیٹنا شروع کر دیا۔ تب حضرت ہارون نے روتے ہوئے فریاد کی، اے میری ماں جائے، مجھے کیوں مارتے ہیں، میں بے قصور ہوں۔ اس سب میں نے انہیں بہترا سمجھایا، پر ان لوگوں نے میری بات نہ مانی، اور میں کمزور ناتواں اکیلا تھا اور قریب تھا کہ یہ لوگ میرے سمجھانے سے تنگ آ کر مجھے ہی مار ڈالتے، اور کہا کہ دشمنوں کو مت ہنسا مجھ پر اور نہ ملا مجھ کو گناہ گار لوگوں کے ساتھ۔ ایسا اس لیے کہا کہ حضرت ہارون کو شک ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بھی گوسالہ پرستی میں قوم کا شریک سمجھ رہے ہیں، اور دیکھنے والے آپ دونوں کو لڑتا دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اس لیے کہا کہ اے اللہ، یہ اللہ اور ہمارے دشمن ہیں، انہیں مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں سگے بھائی تھی، اس لیے حضرت ہارون نے موسیٰ کو ماں جائے کہا تاکہ رحم کر چھوڑ دیں۔ حضرت ہارون کو شک ہوا کہ جناب موسیٰ انہیں بھی گوسالہ پرستی میں قوم کا شریک سمجھ رہے ہیں، اور دیکھنے والے آپ دونوں کو لڑتا دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ اللہ کے اور ہمارے دشمن ہیں، انہیں مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ گوسالہ کس نے بنایا؟ جواب ملا کہ یہ سب کارستانی سامری جادوگر کی ہے، اور اس نے یہ گوسالہ بنایا ہے اور لوگوں کو اس کی پرستش پر لگا کر راہ حق سے بھٹکایا اور بہکایا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، الہی، اگرچہ سامری نے گوسالہ بنایا لیکن اس کو زبان کس نے دی؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، بے شک اس کو گویائی ہم نے عطا کی۔ تب فرمایا، بے شک سب آزمانا تیری ہی طرف سے ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ تو نے ہمارا دوست، پس بخشش ہم کو اور رحم کر ہم پر، بے شک تو
سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ تب وحی ہوئی، اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم ہارون کو سونپی تھی، اسے نگہبان مقرر کیا تھا، اور ہمیں کیوں نہ سونپی، اور ہم بہتر نگہبانی کرنے والے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سونپی گئی تو آپ نے اپنی امت اللہ کو سونپی، تو ہی اس کا نگہبان ہے۔ قیامت کے دن تمام نسل آدم کی 120 صفیں مشرق سے مغرب تک ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے محبوب، دیکھ لو اپنی امت کو کہ تمام مرد و عورت، چھوٹے بڑے پورے ہیں، سو اس وقت مجھ سے جو مانگو گے سو پاؤ گے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ربی میں التجا کریں گے، الہی، میں اس میدان میں انہیں کیا لے جاؤں، تو ہی ان پر رحم کر اور انہیں بخش دے اور جنت میں داخل کر، اور اپنے دیدار سے سیر فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصہ حضرت موسیٰ نے دعا کی، الہی، میں نے توبہ کی تو قبول کر اور معاف فرما مجھ کو اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ندا آئی، موسیٰ، دعا اور توبہ قبول ہوئی، اور ان لوگوں کی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی، ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ پس یہ غصہ دور ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کاتب دوبارہ اٹھائیں تختیاں تورات کی ہاتھوں میں لے کر بنی اسرائیل کی قوم سے کہا، اے لوگو، تمہارے واسطے میں نے کتاب توریت دلا دی، اور احکام الہی اپنے گھروں میں لکھو، پڑھو، خدا کا حکم بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، اگر پڑھیں گے تو عمل نہیں کریں گے، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو پڑھیں گے نہیں، اس میں ایک عمل اختیار کریں گے، دونوں نہیں۔